سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ حسبنا اللہ حسبی اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع واقعہ افک ہے، جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ سورۃ النور پارہ نمبر 18 کے اندر آیت نمبر 11 سے 21 میں بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت اس واقعے نے حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت اور تقدس کے ساتھ ان کے اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثہ کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں ان کی پاکی، ان کی برات کی شہادت دی، جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ خود ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرما دیں گے، مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں اور جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس واقعے کی تفصیل پر جانے سے پہلے ہم مختصراً یہ بھی دیکھیں گے کہ دراصل اس واقعے میں مجھے اور آپ کو یعنی مؤمنین اور مؤمنات کو کیا تعلیم اور کیا آداب سکھائے گئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالخصوص مومنوں کو یہ ادب سکھاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی شان میں جو کلمات منہ سے بولے وہ ان کی شایع نشان نہ تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کلام سنتے ہی اب ام المؤمنین کے ساتھ ایسا خیال کم سے کم وہ نہ کرتے جو اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے۔ اور اس سلسلے میں بالکل ایسا واقعہ بھی ہوا کہ ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ نے سے ان کی بیوی ام ایوب نے کہا، کیا آپ نے وہ بات سنی ہے جو عائشہ رضی اللہ کی نسبت کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یقیناً جھوٹ ہے۔ ام ایوب تم ہی بتاؤ، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ناممکن۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ بس عائشہ رضی اللہ تم سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔ اور عمومی مؤمنین کو جو تعلیم اس کے اندر دی جا رہی ہے، جس ادب کا لحاظ سکھایا جا رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بغیر دلیل کے، یعنی اس میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے حسن ظن رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے کہ جس خبر کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کا خواہ مخواہ نہ پرچار کیا جائے اور نہ ہی کسی کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ یعنی پہلے تو نیک گمانے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ کہ برائی کا کلمہ بغیر تحقیق ہرگز نہیں نکالنا چاہیے، برے خیالات، گندے الزامات، شیطانی وساوس سے دور رہنا چاہیے، کبھی ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ شیطانی وساوس زبان کو بے قابو کر دیتے ہیں، تو لہٰذا امت کو ایسا لحاظ رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اول تو اس قسم کی کوئی خبر مشہور نہ ہونے پائے، اور شہرت ہو تو شرعی ثبوت کے ساتھ، تاکہ اس شہرت کے ساتھ ہی مجمع عام میں حد کو جاری کر دیا جائے اور اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنا دیا جائے۔ جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا، جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں، طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کو کم کر دینے اور جرائم پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے، جس سے کہ آج کل روزانہ ہم اس کا مشاہدہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے ایک زبردست قانون انسداد بے حیائی اور فواحش کی روک تھام کے لیے جو ایک مختلف قوانین اور حکم نازل کیے ہیں، جس میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، حد زنا کے بارے میں، حد قذف، لعان، غض بصر اور استحزان کا معاملہ کہ جب اجازت لے کے دوسرے گھروں میں جایا جائے، لباس کا خیال، یہ تمام چیزیں انہی باتوں کی بے حیائی کی روک تھام کے نازل کی ہے۔ قرآن عزیز نے ایک بہترین اور خوبصورت پروگرام کو پیش کیا ہے۔ عفق کہتے ہیں سری گھڑا ہوا جھوٹ۔ احادیث و سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ سفر کے دوران پیش آیا تھا، اور منافقین نے حضرت عائشہ ام المؤمنین پر بہتان باندھا تھا، اور اس قبیح کام میں
عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا گرو گھنٹال تھا، اس نے ایک ایک کے کان میں باتوں کو بنا بنا کر خوب من گھڑت باتیں پہنچائی تھیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زبان بھی کھلنے لگی تھی اور چہمگوئیاں مہینہ بھر جو ہے وہ چلتی رہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں اور اس واقعے کا پورا بیان صحیح احادیث میں موجود ہے۔ جس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ قبیلہ بنی المصطلق کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ بڑا وسیع قبیلہ تھا اور لوگ بھی بڑے سرکش تھے، لہٰذا ان کے خلاف جہاد ضروری ہو گیا تھا۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوی کو ہمراہ لے جاتے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انتخاب کا مکمل اختیار دیا گیا تھا، تاہم آپ اس امر کا فیصلہ قرآن کے ذریعے کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے دل میں کوئی تقدر پیدا نہ ہو۔ تو قبیلہ بنی المصطلق کے جہاد کا جب سفر کے لیے آپ کی روانگی ہوئی تو قرآن حضرت عائشہ صدیقہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنا ہم سفر بنایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سفر کے دوران 2 حادثات پیش آئے۔ سفر جاتے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ کسی مقام پر قافلے نے جب رات کو قیام کیا تو اس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا وہ ہار گم گیا جو آپ کسی سے عاریتاً لے کر گئی تھی۔ ہار کی تلاش کے لیے بڑی تگ و دو کی گئی مگر وہ نہ ملا، اور جب قافلے کے وہاں سے روانگی کا وقت آ گیا تو جب سواری کے اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ تو اسی مقام پر پانی کی سخت قلت پیدا ہوگی، حتیٰ کہ وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ صحابہ کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تیمم کا حکم نازل فرما کر اہل ایمان کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ لوگوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ اسی سفر سے واپسی پر افک کا واقعہ پیش آیا۔ مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے حصہ میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ صبح سویرے روانگی کا پروگرام تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئیں۔ ابھی اندھیرا تھا کہ قافلے کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو حضرت عائشہ کی خدمت پر مامور آدمی تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کا کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ بدن کے حوالے سے ہلکی پھلکی تھیں اور نحیف تھیں، تو اس لیے ان آدمیوں کو کجاوا اٹھاتے ہوئے محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ کجاوا رکھ دیتے ہیں، قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں قافلہ تو جا چکا ہے۔ تو اب اپنی سمجھداری سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے آگے نہیں جانا چاہیے، اسی مقام پر بیٹھ جائیں تاکہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ میری تلاش کے لیے واپس اسی مقام پر آ جائیں گے۔ آپ بیٹھی رہیں وہاں پہ، چونکہ رات کا آخری پہر تھا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی۔ اور اس قسم کے قافلوں کا عام طریقہ اور عام دستور یہ تھا کہ کسی شخص کو مقرر کر دیتے جو قافلے سے 2-3 میل پیچھے چلتا، تاکہ قافلے میں کوئی جاتے ہوئے کوئی گری پڑی چیز مل جائے یا کچھ اور رہ جائے تو اسے اٹھا لے۔ اس قافلے کی ڈیوٹی حضرت صفوان ابن معطل کے سپرد تھی۔ جب آپ قافلے کی روانگی کے بعد اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے کسی کو لیٹے ہوئے پایا۔ آپ قبیلہ سلم کے بزرگ صحابی تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو پہچان لیا، بچپن میں بھی کبھی دیکھا تھا۔ اس پر ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ الفاظ سنے، ان کی آواز سے وہ فوراً بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی۔ آپ نے مہار پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ اس دوران دونوں کی آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آپ دوپہر کے وقت قافلے سے جا ملے۔ قافلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، اہل ایمان کا دشمن، اسے تو بہانہ مل گیا۔ اس نے اس بات کو خوب اچھالا، کہنے لگا معاذ اللہ کہ تنہائی کے اس موقع پر حضرت عائشہ برائی سے بچ نہیں سکتی، یہ ضرور کچھ معاملہ ہوا ہے۔ بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، اور پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ جو ہر دور میں ہمیشہ سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی چاہے کوئی بھی سطح ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی حکومتی سطح ہے،
تو پروپیگنڈا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور جنگ میں بھی پروپیگنڈا سے جنگ کی اہمیت جو بڑی بڑھ جاتی ہے، اور یہ کام بڑے منظم طریقے سے لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ غلط بات کو بھی لوگ 100% جو وہ اس کو درست سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پروپیگنڈے کا یہی طریقہ عبداللہ بن ابی منافقوں کے اس سردار نے بھی استعمال کیا اور بعض مسلمانوں کو ورغلا لیا، جن میں حضرت حسان بن ثابت جو شاعر اسلام بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی اور بدری صحابی حضرت مصطح رضی اللہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ کی بہن حمنہ رضی اللہ عورتوں میں ان کا نام آتا ہے۔ قافلہ مدینہ پہنچتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بخار کے عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ سفر سے واپسی پہ ان کو بخار ہو گیا، تو باہر جو ہے وہ چیمو گوئیاں بھی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے کر جاتے تو مختلف قسم کی باتیں سنتے، مگر بلا تحقیق کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی میں مبتلا تھے، اور آپ کے متعلقین مخلص صحابہ کو بھی ذہنی اذیت میں اور پریشانی میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں تھے، ام المؤمنین کے بارے میں بات تھی، تو وہ سب بھی ذہنی پریشانی کا شکار تھے۔ جب مجلسوں میں اس واقعے کا تذکرہ ہوتا تو صحابہ سے برداشت نہ ہوتا۔ 1 ماہ کے بعد عائشہ رضی اللہ کو پتہ چلتا ہے، 1 ماہ باہر کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم نہیں۔ اب 1 ماہ گزر جاتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ جب یہ بات ان کے علم میں لائی گئی تو وہ بھی پریشانی، کچھ باتیں کو پتہ چلتی ہیں، تو بیمار بھی تھی، تو اجازت لے کے اپنے والدین کے ہاں آتی ہیں، تو وہاں ان کو مکمل طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو والدین کو بھی وہاں جا کر یہ پوری بات معلوم ہوتی ہے، تو وہ پریشان ہوئے، مگر خاموشی اختیار رکھی انہوں نے کی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو واپس بھیج دیا، کیونکہ وہ صدیق تھے اور عائشہ صدیقہ تھیں، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، ان کے حکم، ان کی بات کا انتظار کیے بنا انہوں نے اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ آپ 3 دن تک مسلسل روتی رہیں، ان کے آنسو نہ رکتے نہ تھمتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں، میرے اہل کے بارے میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ جب آپ کسی سے علیحدگی میں پوچھتے تو ہر شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی کو پیش کرتا۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میری طبیعت روز بروز خراب ہو رہی تھی، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا۔ تو اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ رہا کہ گھر تشریف لاتے سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے، اور واپس تشریف لے جاتے۔ مجھے چونکہ پہلے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر جو مشہور کی جا رہی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا راز مجھ میں نہ کھلتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں اسی غم میں گھلنے لگی، اور ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مصطح صحابی کی والدہ ام مصطح کو ساتھ لے کر میں قضاء حاجت کے لیے جب باہر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا، تو میں جب واپس گئی تو واپس آنے لگی اپنے گھر کی طرف، تو ام مصطح کا پاؤں کسی ان کی بڑی چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، تعیس مصطح۔ یہ ایسا کلمہ تھا جو عرب میں بددعا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے بددعا کا کلمہ سن کر صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، آپ ایک نیک آدمی کو جو غزوہ بدر کا شریک صحابی ہے، آپ ان کو ایسا برا کہہ رہی ہیں، یعنی مصطح ان کا بیٹا ہے، اس پر بدری صحابی بھی ہیں۔ تو مصطح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی، کیا تم کو خبر نہیں کہ مصطح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے سارا واقعہ اہل عفق کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مصطح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ یہ سن کر میرا مرض دگنا ہو گیا۔ گھر واپس آئی، حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، مزاج پرسی کی، تو حضرت عائشہ نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت کو طلب کیا اور آپ چلی گئی، اور ارادہ بھی یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دی کہ آپ جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کر دیا کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں، معاملہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا، میں اس پہ کیسے صبر کروں؟ میں ساری رات روتی رہی، میرا نہ آنسو تھما نہ میری آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی بہت غمگین تھے، اور جب بھی کسی سے
آپ علیحدگی میں پوچھتے تو کوئی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کے لیے بدگمانی کی بات نہ کیا کرتا۔ آپ کے گھر کے 2 افراد حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو، آپ ان افواہوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ نے یہ کہا، یعنی آپ کو غم اور اضطراب اور پریشانی سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی ہے، اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ صدیقہ کی طرف سے آپ کی کچھ تقدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں، آپ کی طبیعت کا یہ اضطراب جو اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے۔ بریرہ رضی اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیز، ان سے ان کے حالات کی تحقیق کو فرما لیجئے حضرت علی رضی اللہ، کیونکہ وہ بہت قریب ہیں ان کے، اگر ان کے اندر ایسی کوئی بات ایسا کوئی معاملہ ہو معاذ اللہ تو وہ بتا دیں گے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو بریرہ رضی اللہ نے کیا عرض کیا، اور تو کوئی بات مجھے ان میں نظر ہی نہیں آتی ہے بجز اس کے کہ وہ بعض اوقات آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہیں۔ یعنی 9 عمر لڑکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، تو ایسی ایک اس میں لاپرواہی کی بات کی گئی کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہے، یعنی بالکل عام سی بات جو نہ کردار پر آتی ہے اور نہ ہی اخلاق پر آتی ہے، ایک ان کی ایک عادت کے بارے میں کہ یہ ایک بات ان میں ہے، باقی ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو کی جائے۔ تو بہرحال بیچ میں اور بہت سے واقعات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے بات کرنا اس معاملے میں، اور یہ اس جو ہے بہتان بازی جو باہر مسلسل چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن اور پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری، اور میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے، وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ آ کر میرے پاس نہ بیٹھتے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، یعنی اتنا وقت گزر گیا، فوراً ہی نہیں انہوں نے اس بات کا رسپانس کیا تھا کہ جب تک تحقیق نہ ہوئی نہ آپ نے کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کیا۔ تو اب اتنا وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی براءت کا اظہار بذریعہ وہی مجھے فرما دیں گے، اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرما لیا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا، یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ان کو اور غم ہو گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی لغزش ہو گئی ہے تو آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، یعنی کہ بندہ اگر گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ایک گریہ زاری کی کیفیت تھی وہ ختم ہوگی۔ میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہتی ہیں اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے عذر کیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی عذر کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں، یعنی والدین بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں چونکہ، تو انہوں نے اس آس سے کہا کہ آپ ان سے میرے متعلق بات کریں یا جواب دیں۔ دونوں نے ہی عذر کر دیا۔ تو اب عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی، تو اس وقت رنج اور غم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں جبکہ اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ اور فاضلانہ کلام ہے۔ انہی کی الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ کہ ام المؤمنین نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملاً تصدیق بھی کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں واقع بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس میں میرا بری ہونا اللہ جانتا ہے تو آپ میری بات مان لیں گے۔ تو واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے میں
کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی کہ جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل کو اختیار کرتا ہوں. یعنی آپ کو آیت یاد ہوگی کہ جو ہم نے حضرت یوسف کے واقعہ میں پڑھی تھی کہ ان کے والد نے یہ کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی تصفون، کہ میں صبر جمیل کو اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی. یعنی یہ ایک بیوی کا، ایک زوجہ کا اپنے شوہر سے شکوہ بھی ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عائشہ کے متعلق خوب جانتے ہیں، تو ان کے غم میں جب اضافہ ہو گیا تو انہوں نے اتنی ایک عاقلانہ تقریر فرمائی کہ نہ میں اپنے حق میں کچھ کہوں گی اور نہ میں خلاف، کیونکہ جب کہ میں حق پر ہوں، میں کہوں گی تو میری بات کو سنا نہیں جائے گا، خلاف کہوں گی اور ایک چیز میں نے کی نہیں ہے تو آپ مان لیں گے، میں اپنے اوپر خامخواہ ایک الزام کو کیوں لگا لوں گی. وہ انہوں نے اللہ اور پر معاملہ چھوڑ کر تو وہ وہاں سے اٹھ گئیں اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسے کہ فی الواقع میں بری ہوں تو اللہ میری برات کا اظہار فرما دیں گے، کہ میرے وہم میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں قرآن کی آیات نازل کریں گے جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی، کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی ہوں. ہاں یہ خیال تھا کہ آپ کو خواب میں میری برات کا اظہار کر دیا جائے گا. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پہ وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. سخت سردی کے زمانہ میں بھی آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا. یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ابشری یا عائشہ ام اللہ فقد ابراک، یعنی عائشہ خوشخبری سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے. میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو. میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملے میں اللہ کے سوا کسی کا احسان نہیں مانتی ہوں، نہ کھڑی ہوں گی اور اپنے رب کے شکر کی گزاروں کہ اس نے مجھے بری کیا ہے، کہ میری برات میں صرف اور صرف اللہ نے میرے بارے میں، میری برات کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے، تو لہٰذا میں کسی کا احسان نہیں مانتی ہوں. ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایسی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں دیکھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی خصوصیات ایسی تھیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں ایک اور جو اہم اور زبردست چیز کا اضافہ ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی برات میں 10 آیات نازل فرما کر ان کی شان کو، ان کی عزت کو، ان کی فضیلت کو بڑھا دیا. بہرحال 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اور مخلص صحابہ پر سخت پریشانی کا عالم رہا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے پورے 2 رکوع کی 16 آیات نازل ہوئیں جن میں براءت بھی ہوئی اور ضمناً کچھ باتیں بھی ہوئیں. اسی قرآن ہی کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں اب کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جن لوگوں نے جھوٹا طوفان کھڑا کیا تھا، یعنی من گھڑت اور سری طوفان، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ عصبۃ منکم، یہ تم میں سے ایک گروہ ہے. جیسے کہ پہلے بتایا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور 3 مسلمانوں کے نام آتے ہیں، اور ان تینوں مسلمانوں پر حد قذف جاری ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی جو قبول ہوگی. البتہ عبداللہ بن ابی کا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا گیا، اسے دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ اس گروہ نے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا، لا تحسبوه شر لکم، آپ اس کو اپنے حق میں برا خیال نہ کریں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو آپ کے لیے بہتر ہے. کہ اگرچہ بظاہر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور متعلقین کے لیے ذہنی کوفت اور پریشانی تھی، مومنوں کے لیے بھی، مگر فرمایا کہ مومنوں کو نتیجہ کے لحاظ سے واقعہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوا. ایک تو حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں آیات نازل ہوئی، دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا بیان ہے کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری براعت فرمائیں گے، لیکن قرآن کی آیات بنا دیں گے اس کو، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. دوسرا یہ کہ مومنین تک ایک ایسی بات پہنچی ہے کہ اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور ان کے لیے نصیحت بن گئی کہ جو بلا تحقیق اس قسم کے الزام کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور بلا تحقیق کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے گناہ میں حصہ ہے جس نے برائی کمائی ہے.
بخاری شریف میں اس واقعے سے متعلق یہ آتا ہے کہ جب لوگوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سے اس الزام کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے تو جاہلیت کے زمانے میں بھی کسی غیر عورت کے منہ سے پردہ نہیں اٹھایا، بھلا اسلام لانے کے بعد میں ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے بعد میں ایک جہاد میں شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کیا۔ بہرحال فرمایا کہ ایک طرف صفوان رضی اللہ جیسا کمگو، مسکین، تبادار اور نیک آدمی، دوسری طرف صدیق اکبر کی بیٹی ختم المرسلین کی زوجہ مطہرہ جو کہ بذات خود بڑی سمجھدار اور نیک خاتون تھی، ان کے متعلق تم نے ایسا برا گمان کیوں کیا؟ تمہیں تو آپس کے معاملات میں بہتر گمان کرنا چاہیے۔ عام مومنوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ خام خواہ کی بدگمانی نہ کیا کرو بلکہ اچھا گمان کیا کرو۔ وقالوا ھذا افک مبین، یہ پروپیگنڈا سن کر تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کہ اگر ان لوگوں کو ایسی ہی بدگمانی تھی تو لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جیسے کہ پیچھے حد سے متعلق گزر بھی چکا ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ اور جرم ثابت نہ ہونے پر الزام لگانے والوں کے لیے حد قذف بھی جاری ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اگر یہ 4 گواہ نہیں پیش کرتے تو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہم الکاذبون، جھوٹے ہیں، صریح بہتان لگایا ہے انہوں نے، ان کو ایسی بات زبان سے نکالنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ واقعہ افک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مزید تنبیہ فرماتے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے لیے شامل حال نہ ہوتی اور دنیا آخرت میں، تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ضرور تم کو عذاب عظیم پہنچاتا اس چیز میں جس کا تم نے چرچا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تشہیر واقع افک سے متعلق تھی جس میں مسلمانوں نے مومنین پر الزام تراشی کی اور بعض مسلمان بھی پروپیگنڈا کا شکار ہوئے تھے، تو اس کی فضل و رحمت کی وجہ سے تم سزا سے بچ گئے۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جس بات سے ناموس رسول میں خلل واقع ہوتا تھا تو جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پر چڑھا رہے تھے، وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، بلا تحقیق منافقوں کے ہاں میں ہاں ملائی جا رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم اسے ہلکی بات خیال کر رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی کہ صدیق اکبر کی بیٹی رسول اللہ کی پاک زوجہ کی عزت پر تم نے بٹا لگانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم جرم تھا جو تم نے کیا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لائق ہی نہیں، کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کو زبان پر بلائیں۔ تمہیں ایسے الزام کی فوری تردید کر دینی چاہیے تھی اور صاف کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، جو منافق کر رہے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس میں صداقت نہیں ہے۔ تو نبی کے اہل بیت کے متعلق اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، مگر تم منافقین کے جھانسے میں آئے۔ اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی، پھر فرمایا کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو آئندہ ایسی بات کبھی نہ کرنا، بلکہ منافقوں کی جو سازشیں ہیں ان سے چوکس رہنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات یعنی احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، جاننے والا اور حکمت والا۔ یہ تمام احکامات اور حدود اس نے حکمت کی بنا پہ نازل فرمائے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ لا تؤذوا عباد اللہ ولا تطلبوا عوراتہم، لوگو اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کی عیب جوئی کرو۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی کی باتوں کی تشہیر ہو ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لا چکے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت بھی واقع افک ہی کی طرف اشارہ ہے کہ الزام تراشی کا کرتا دھرتا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی دردناک سزا کو سنا دی گیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، وہ خوب جانتا ہے، وانتم، اور تم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تم، یعنی وہ تمہیں برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، تم کو دائمی تباہی سے بچاتا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو سوسائٹی پاک ہوگی، بد اخلاقی اور بے حیائی سے بچو گے۔ فرمائے کہ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
اگر یہ بات نہ ہوتی تو یقیناً تم یہ تباہی کے عمیق گڑھے میں جا پڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ تواب حکیم بھی ہے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، اور یہاں پر صفت آئی ہے رؤوف الرحیم. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جتنے احکامات حدود بیان ہوئے ہیں وہاں پر اللہ کا صفت حکیم کا تذکرہ ہی مناسب تھا، کہ دیکھو اللہ نے اپنی حکمت اور مہربانی کے ساتھ کتنے قوانین تم کو دیے کہ جو تمہاری سوسائٹی اور برائی اور بے حیائی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر لعان جیسا قانون. تو اب اس آیت میں صرف جو ہے وہ معافی کا کے قانون کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی، ان پہ حد قذف جاری ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اگر قرآن پاک کی آیات نازل ہو کر عائشہ رضی اللہ کی بریت کا ذریعہ نہ بنتی تو ہو سکتا ہے کہ امت کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتی. سو اللہ کی یہ رأفت ہے، اس کی مہربانی ہے تھی کہ اس کا فضل شامل حال تھا کہ اس نے ایسے قوانین نازل فرمائے کہ ان کو ایسی نصیحت کی کہ جس کے ذریعے سے وہ مزید خرابی سے بچ گئے. گویا اس مقام پر الفاظ رؤوف اور رحیم ہی زیادہ مناسب حال ہیں. تو یہ اللہ کے مقررہ کردہ قوانین ہیں، ان قوانین کی پابندی کرو، اور قوانین کی عدم پابندی کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اللہ نے جو قانون مقرر کیے ہیں ان پر عمل کرو تاکہ بے حیائی اور برائی کے راستے سے بچا جا سکے. یہی قوانین معاشرے کی درستگی کا ذریعہ اور باعث ہیں. جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تو بے حیائی اور بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے. شیطان سے اچھی اور نیکی بات کی توقع تو ظاہر نہیں کی جا سکتی ہے. شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے جاری کردہ قوانین کی پابندی کو نہ کیا جائے بلکہ اپنی خواہشات کو قانون کے قائم مقام سمجھ لیے جائے. اسی کو اتباع ہوا سے تعبیر کیا ہے، یعنی اپنی خواہشات کا اتباع کرنے کے علاوہ کسی خود ساختہ قانون پر چلنا بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے. اس سلسلے میں واقع عفق کو ہی دیکھ لیں تو بعض لوگوں نے تمہارے شیطان کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی پاک نبی کی پاک بیوی پر اتہام لگایا اور آپ کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی تو کتنی خفت اٹھانا پڑی. اہل ایمان پر قذف کی حد کو بھی جاری کیا گیا. منافقوں کو آخرت کی سزا کی وعید بھی سنا دی گئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا نتیجہ ہوا. قرآن نے ہر معاملہ میں قانون کی پابندی کا حکم دیا ہے. حلال و حرام کی پابندی کا کہیں پہ ذکر آتا ہے تو کہیں نکاح و طلاق کے معاملے میں پابندی عائد کی گئی ہے. کہیں پر نماز و روزے کا حکم ہے تو کہیں پر شرک سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح رسم و رواج، فساد، بدکاری، عریانی، فحاشی، ہر قسم کی برائی سے منع کیا گیا. انہی قوانین کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اسی کی عدم پابندی کو اتباع شیطان کہا ہے. ولولا فضل اللہ، اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا، پھر سے آ گیا، اس کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کسی کو بھی پاک نہ کرتا. یہ اللہ کی فضل اور رحمت ہے کہ توبہ کی توفیق ہوئی اور حد کو جاری کر کے ان کو پاک کر دیا گیا. آئندہ کے لیے بھی پھر بچنے اور محتاط رہنے کا حکم دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے زبردست اپنی رحمت سے قانون اور شریعت نازل فرمائی ہے جس میں ہماری سراسر بہتری ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. یاد رکھو واللہ، اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے، نیتوں اور ارادوں تک سے واقف ہے. جاری کردہ قوانین پر عمل کرو گے تو وہ تمہاری دستگیری فرمائے گا اور تمہیں برائیوں سے پاک کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انسانوں کے شر سے اور شیطانوں کے شر اور اس کے وساوس سے محفوظ فرمائے. آمین.